و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام ہونا بند ہو گیا. زمین کا رشتہ آسمان سے جو جڑا تھا، فرش کا رشتہ عرش سے جو جڑا تھا، وہ رشتہ جو ہے کٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حزین رہتے تھے، بڑے غمگین رہتے تھے، بڑے متفکر رہتے تھے، بڑا استعجاب آپ کو رہتا تھا. وحی کے انتظار میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا دیا کرتے تھے. شوق تھا وحی کا، انتظار تھا وحی کا. اللہ کا محبوب اللہ کی طرف نگاہیں اٹھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے بخاری شریف میں، کتاب الرؤیا میں یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا آنا جب بند ہو گیا تو میں بہت غمگین رہنے لگا، میں بہت پریشان ہونے لگا. ابھی تو میں نے ایسا سوچا کہ چلو کسی پہاڑ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو لڑکا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. جب بھی میں اس ارادے سے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، حضرت جبرائیل امین نے آواز لگائی کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول منتخب ہو چکے ہیں. یہ سن کر کے مجھے تسلی ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تھا تو اسی اثنا میں بہت ہی غم اور رنج اور فکر کے عالم میں بطن وادی میں چل رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی پڑی. میں نے اس آواز کو سن کر کے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی فرشتہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یعنی خلا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کرسی کسی چیز پہ ٹکی نہیں ہے. میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے. میں نے داہنی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، بائیں طرف دیکھا تو وہی فرشتہ تحت نگاہ نظر آیا، سامنے دیکھا تو وہی فرشتہ تحت نگاہ نظر آیا، پیچھے دیکھا تو وہی فرشتہ تحت نگاہ نظر آیا. یہ دیکھا جب رسول پاک علیہ السلام نے تو آپ پر اور زیادہ حیرت طاری ہو گئی، آپ پر اور زیادہ استعجاب طاری ہو گیا. آپ پھر ڈر گئے جیسے غار حرا میں ڈر گئے تھے، ویسے یہاں پر بھی آپ پر ڈر جو ہے طاری ہو گیا. آپ پھر لوٹ کر کے اپنے گھر گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑا دیا. رسول پاک علیہ السلام چادر اڑ کے لیٹ گئے تاکہ ڈر کی جو کیفیت ہے وہ تھوڑا ختم ہو جائے، دور ہو جائے. اتنے میں حضرت جبرائیل آپ کے سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری وحی لے کر کے حاضر خدمت ہو گئے. حضرت جبرائیل رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت جبرائیل دوسری وحی لے کر کے آئے. قرآن پاک کی سورہ مدثر کی یہ آیتیں لے کر کے آئے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے چادر اوڑھ کر کے لیٹنے والے، اے چادر میں لپٹ جانے والے، اے محبوب کبریا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹ کر کے لیٹ جانے والے، تم فانذر، اٹھ کھڑے ہو، اٹھ کھڑا ہو. وانذر، اور لوگوں کو ڈرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب یہ دوسری وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل جو آیتیں لے کر کے آیتیں آتے ہیں ان آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹ کر کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا۔ قم کے معنی مفسرین نے دو کیے ہیں۔ قم کے ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اپنی چارپائی پر کے کھڑے ہو جائیے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اٹھ جائیے، اور دوسرے معنی مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ قم کے معنی یہاں پر ہے کہ کمر بستہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، مستعد ہو جائیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کر لانے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیے، اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمر بستہ ہو جائیے، آپ تیار ہو جائیے۔ اے میرے محبوب، اب لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب تیار ہو جانے کا وقت ہے، کمر بستہ ہو جانے کا وقت ہے۔ بہت ہو گیا، کفر نے بہت اپنے نخرے دکھا لیے، ساری دنیا کفر سے بھر چکی ہے، ساری دنیا بدعمالیوں سے بھر چکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے جا چکے ہیں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شبیہ خانہ کعبہ کے اندر بنائی جا چکی ہے، اور نہ جانے کتنی خرافات ہیں، نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جو اہل عرب کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ان برائیوں کو پھرس کے نکال دینا ہے، ان جو ہے شرک میں مبتلا لوگوں کو توحید کا جام پلا دینا ہے، توحید کا جام پلانے کے لیے لوگوں کو دین پر لانے کے لیے، اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے اے میرے محبوب اب آپ کمر بستہ ہو جائیے۔ قم فانذر، اے محمد کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو۔ انذر کہا گیا، یہ انذار سے بنا، علماء موجود ہیں، علماء بتائیں گے آپ کو، تائید کریں گے۔ انذار کے معنی ہوتے ہیں محبت سے ڈرانا۔ نبی محبت سے ڈراتا ہے، نبی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں ڈراتا، نبی کا ڈرانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے، پیار کے ساتھ ہوتا ہے، ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قم فانذر، اے میرے محبوب آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو محبت کے ساتھ ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کے جو ہے دردناک وادیوں سے ڈرائیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ڈرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر دونوں بنا کر کے بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندیوں کو جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، جو روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر کے نکالنے والے ہیں، جو حج بیت اللہ کرنے والے ہیں، جو عمرہ
کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، جو حلال کو اختیار کرتے ہیں اور حرام سے اجتناب کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنے والے ہیں، ان کو تو آپ بشارت سنا دیجئے، جنت کے بشارت سنا دیجئے، جنت کی نعمتوں کے بشارت سنا دیجئے، دونوں غلمان کے بشارت